السلام علیکم بیٹا، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ بیٹا، آپ کی جو آج کی ڈائری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو سورۃ النمل کے کچھ زائد کویسچنز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لکھے بھی ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ ویڈیو کو آپ نے روک کر یا اپنے کویسچن اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ النمل کے پہلے رکوع میں کون سی صفات ہیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی؟ وہ سب سے پہلا ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 4 صفات ہیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی۔ دوسرے رکوع میں، سورۃ النمل کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کون سے 4 فضائل ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا فضیلت اس میں لکھی ہوئی ہے، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، پہلی فضیلت، اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ تو اس کے بعد چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کیے جاتے تھے، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سورۃ النمل کے دوسرے رکوع میں روشنی میں جواب دیجیے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی ملکہ کو کیا خط لکھا تھا؟ یہ انہوں نے خط لکھا تھا، بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے لکھا تھا یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ملکہ سبا کو انہوں نے خط لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، سورۃ النمل کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے وہ کون سی ہیں؟ یا اپنے آیت نمبر 60 سے لے کر 65 تک ان جو آیات کا ترجمہ ہے، امن خلق السماوات والارض سے شروع ہوتا ہوگا، تو یہ آپ نے ان آیات کا ترجمہ اس اپنے بک میں سے دیکھ کے آپ نے لکھ لینا ہے۔ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں سے سورۃ النمل کی جو آیات ہیں، یہ سورۃ النمل کی آیات میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ امن خلق السماوات والارض، یہ یہاں سے شاید اللہ رب العزت کی صفات ہی بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ آیت نمبر 65 تک جو ہے وہ ساری چیزیں، یہاں تک ساری چیزیں یہی ہیں کہ اللہ رب العزت بارش نازل کرتا ہے، اس نے جو ہے وہ بیماروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، وہ درخت پیدا کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں، وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے والا ہے، ساری چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے اس میں سے 10 صفات اللہ رب العزت کی لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا جو کویسچن ہے اس کا سورۃ النمل کا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ النمل کے آخری رکوع میں کن 4 امور کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی گئی ہے؟ یہ آپ نے آیت نمبر 91، 92 اور 93 کا ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کو میں آپ کے سامنے ادھر سے بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرنی، یہ فوراً سے آپ نے یہ سوالات اپنی بک کے اوپر، اپنی کاپیوں کے اوپر لکھنے ہیں۔ یہ آیت نمبر 91 یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھو 91 نمبر آیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ یہ یہاں سے لے کر پھر آگے دوسری آیت ہے، والذی، یہ کہ میں جس نے اسے حرمت والا بنایا، پھر اس کے بعد دوسری اگلی آیت ہے، اور یہ بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، اور جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے فائدے کے لیے قبول کی، ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ساری اس میں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تمہیں انہیں پہچان لو گے، پھر اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں یا ان چیزوں پر توجہ دیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو اس سوال کا جواب ہوگا، تو یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اگلا سوال آخری ہے کہ دابۃ الارض سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس صورت میں خاص ہے، دابۃ الارض ایک جانور ہے جس کا ذکر ہے۔ تو یہ میں لکھا بھی ہوا ہے، زمین میں جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ قیامت کے نزدیک ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، جسے دابۃ الارض قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے 4-5 سوال، جو 6 سوال ہیں، یہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ جو اس کے بک کے اوپر، اس کے سورۃ النمل کے بک کے اوپر شارٹ کویسچن لکھے ہوئے ہیں، یہ والے جو میں نے آپ کو نشان لگا دیے تھے، یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ اور اس کے جو ہے وہ سورۃ النمل کے آپ کو میں نے اس سے پہلے مضامین اور تعارف یاد کروا دیا ہوا تھا اور بتا بھی دیا تھا ڈائری۔ یہ ساتھ ساتھ آپ نے علمی و عملی نکات اس کے یاد کرنے ہیں یا اپنے اچھے طریقے سے یاد کر کے آنے ہیں۔ یہی آپ کی ڈائری ہے آج کی۔